وسیم صاحب یہ بتائیے کہ یہ کیا خبریں آ رہی تھی کہ ریمانڈ کورٹ نے دیا کچھ لوگوں کے لیے کچھ کے لیے نہیں دیا، یہ ذرا ایکسپلین دیکھیں ہماری کوشش جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہم نے 25 لوگ پکڑے تھے ہم ان کو اینٹی ٹیررزم کورٹ کے اندر جو ہے وہ چلان کریں. جب ہم ان کو لے کے گئے ATA کے جج کے پاس تو انہوں نے پہلے 4 جو ملزمان تھے ان کا انہوں نے ریمانڈ دینے سے انکار کر دیا اور ان کو انہوں نے چھوڑ دیا. جج صاحب کا جو ہے وہ کہنا یہ تھا کہ ATA کی جو سیکشن آف لا ہے اس کے اندر جو نیسیسری انگریڈینٹس ہیں یہ واقعہ اس کو جو ہے وہ اٹریکٹ نہیں کرتا یا اس کے اندر وہ ایویڈنس نہیں ہے کہ جس کے بیس کے اوپر یہ ATA کے اوپر جو ہے وہ چلان ہو. لہٰذا انہوں نے چھوڑ دیا اور اپنے آرڈر میں یہ لکھا کہ اگر پولیس جو ہے وہ ان کو دوبارہ گرفتار کرنا چاہے تو کر لے. لہٰذا ہم نے جو ہے وہ ATA کورٹ میں بھیجنے کے بجائے ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ان کو عام عدالتوں کے اندر بھیجا جائے گا. ہاں جب ہماری انویسٹیگیشن بارات میں کچھ میں آ رہا ہے کہ ہو گیا آپ نے اب اسلام آباد بھیج دی ہے رپورٹ. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ سب لوگ جو ہے وہ اپنی کائٹ فلائنگ جو ہے وہ کر رہے ہیں. بات یہ ہے آپ فیکٹ فلائنگ کر رہے ہیں. میں آپ کو جو ہے فیکچول بات بتاؤں گا اور میں آپ کو وہ بات بتاؤں گا کہ جو کہ ایک ذمہ دار پولیس افسر کی حیثیت سے میرا فرض بنتا ہے کہ وہ بنے. دیکھیں میں سہگل صاحب کی بات سے 100% ایگری ہوں. واقعہ ہوا ہے، فوٹو بھی موجود ہے. ناؤ دس از دی ریسپانسبلٹی آف دی پولیس. تمام لوگ اندازہ دیکھیں ہم نے 25 آدمی اب تک گرفتار کیے ہیں. اندازہ بتائیے کہ ٹیک اے فیو ویکس. دیکھیں ظاہر ہے کہ کچھ دنوں کے اندر کچھ ہفتوں کے اندر یہ مکمل ہو جائے گی. اور یہ لوگوں کا توقع کرنا، سول سوسائٹی کا، میڈیا کا ہم سے کہ ہم ان کو پکڑے جانے چاہیے، میرا خیال ہے یہ ان کی ڈیمانڈ بالکل فیئر ہے. اور کیا ہماری یہ کیپیسٹی ہے کہ نہیں ہے کہ ہم ان کو نہیں پکڑ سکتے؟ ہم ان کو پکڑیں گے. آئی کین گارنٹی یو ہم نے 25 آدمی پکڑے ہیں، ان سے انٹیروگیشن ہو رہی ہے، وہاں سے ہمیں لیڈ مل رہی ہے. ہم باقی لوگوں کو بھی پکڑیں گے اور ان کو اس کے انجام تک پہنچائیں گے. یہ توقع، یہ ایکسپیکٹیشن بالکل لوگوں کی ہم سے جو ہے وہ صحیح ہے. یہ آبزرویشن کی گئی کہ جی جو وٹنسز ہیں ان کو بریف کر کے بھیجا جا رہا ہے کہ کہیں کہ یہ لوگ ہیں انوالو نہیں ہیں. یہ اخبارات میں آ رہا تھا. میرا خیال یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا جو ہے وہ باہر آدمی اتنا انویسٹیگیٹنگ جو ہے وہ جا رہا ہے. ایک اور چیز میں جو ہے وہ آپ سے عرض کرنا چاہوں گا. ایک چیز کہلاتی ہے اربن سٹی مینجمنٹ. دنیا کے اندر جو لارج سٹیز ہیں ان کا جو ہے وہ ایک مینجمنٹ سسٹم ہے. وسیم صاحب یہ جو ایشو آپ اٹھا رہے ہیں نا، کوآرڈینیشن، کیپیسٹی بلڈنگ اور کرائسس رسپونڈ کیسے کرنا، اس پر ہم آگے بات کرتے ہیں. یہ میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں نے یہ اگر یہ کچھ ہفتے چلے انویسٹیگیشن تو کوئی طریقہ کار ہے کہ آپ پبلک کو گاہے بگاہے انفارمڈ رکھیں؟ کیونکہ پھر آپ کہہ رہے ہیں کائٹ فلائنگ اور یہ فلائنگ، آپ ہی کے لوگ کچھ آدھی خبریں دے دیتے ہیں، پوری تو چلا لیتے ہیں. آپ نے کوئی سسٹم سوچا اس میں؟ میں آج آپ کے پروگرام میں کیوں آیا ہوں یا اس سے پہلے میں 1-2 چینلز کے اندر میں نے کیوں انٹرویو دیے ہیں؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو ویو پوائنٹ ہے وہ میڈیا میں پوری طرح سے نہیں جا رہا ہے. اسی لیے ہم جو ہے وہ آ رہے ہیں میڈیا کے اندر اور کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو جو ہے ہم بتائیں کہ ہماری ڈیفیکلٹیز کیا ہیں، انویسٹیگیشن کس سٹیج کے اوپر جو ہے وہ جاری ہے. سو وی ہیو ٹو سی اٹ ویری کلوزلی، وی ہیو ٹو مانیٹر اٹ ویری کلوزلی کہ یہ جو تھیوریز چل رہی ہیں سرجیکل گلوز کی اور جو ہے وہ پیٹرول پھینک دیا اور یہ کہ لوگ جو ٹارگٹ کلنگ میں مارے جا رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن سے یہ کروایا گیا اور اس کے بعد ہم ان کو مارا جا رہا ہے. لیکن اب وہ کسی کے آپ جو ہے وہ ذہنی سوچ کو روک نہیں سکتے ہیں. اس میں یہ CPLC سے پوچھتے ہیں کہ آپ ظاہر ہے شہریوں کے حوالے سے یہ تو ایک امپیشنس تو ہوتا ہے کہ پتہ چلے کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا، تو اس حوالے سے انفارمیشن مینجمنٹ کیسے ہونی چاہیے کہ لوگوں کو پتہ بھی چلتا رہے کہ بھئی یہ پروگریس ہوئی ہے تاکہ قیاس سرائیاں کم ہوں اور فیکٹ سائنس. میں سمجھتا ہوں یہاں جو مسنگ ایک جو چیز تھی وہ یہ بھی تھی کہ لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ کس کو ہیلپ کے لیے کس کو کال کرنا ہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ پولیس کی 115 اپنی ایک جگہ پر ہے جس میں پولیس نے ریئیکٹ کرنا ہے. آپ کی فائر بریگیڈ کی ہیلپ لائن وہ الگ ہے، آپ کی ایمبولینس کی جو ہیلپ لائن ہے وہ الگ ہے. تو ایوری بڈی تو نہیں دیور وٹنسز نہیں دیکھیں آپ سیل فون موجود ہے. ہماری ہیلپ لائن جو CPLC کی ہے وی ریسیو ایوری ڈے 2,500 کالز ہمارے پاس آتی ہیں. اس دن بھی ہمارے پاس کالز آ رہی تھیں اور پولیس سے ہم لنکڈ اپ ہیں. پولیس کو ہم ایکٹیویٹ کر رہے تھے، پولیس وہاں پر ریئیکٹ بھی کر رہی تھی، ہم فائر بریگیڈ کو بھی ایکٹیو کر رہے تھے. تو ایک تو یہاں پر ایک تو یہ کہ انفارمیشن کا نیٹ ورک
ون سائڈڈ مطلب وہاں سے جو کال آئے, اس کے علاوہ جو پولیس کے سائڈ سے یا ایجنسیز کے سائڈ سے جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, جو چیز ہو رہی ہے, یہ چیزیں پاس آن بھی ہاں, کرنی دس از چاہیے. واٹ آئی ایم سیئنگ. ایکچولی نیو یارک سٹی has a crisis management center. ٹھیک ہے جی. In that crisis management, I'm one of the lucky ones who got inside that crisis management. So کسی کو اجازت نہیں ہوتی. اس کرائسس مینجمنٹ سینٹر میں انفیکٹ اتنا وہ کمپریہنسو ہے, اس کے اندر میئر کا اپنا سویٹ ہے رہنے کا. ٹھیک ہے جی. اور آپ اس کے اندر جائیں, جو بڑا ہال ہے اس کے اندر لیئرز ہیں. اس کے اندر somebody from the fire brigade is sitting, somebody from the police is sitting, somebody from the coast guard is sitting, somebody from the Close coordination. port authority is Close sitting. coordination. Everybody is sitting there and different levels. اوپر بیٹھا ہے ایک لائن میں, نیچے ایٹسٹرا ایٹسٹرا. You have to have a coordinated center or every big city. And not only every big city. You know, آپ کو پتا ہے یہاں پر کہ آپ کے پاس پاکستان میں آج 24/7 کرائسس کنٹرول روم نہیں ہے. اگر وہ ہمیں یہ معلوم ہے جب زلزلہ آیا تھا 2006 میں, تو اس وقت ایک یہ طے ہوا تھا کہ جی اتنا 2005 میں کہ جی ہوگا, لیکن کچھ بنا تو وہ نہیں جی. اور میجر نہیں کوئی ہوا. ایک آپ جو ٹھیک کہہ رہے ہیں نیچرل پرابلم یہ ہے کہ ہمارے جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی از اے ڈیزاسٹر بائی اٹ سیلف. ٹھیک ہے نا جی. اچھا, یہ بہت بڑی بات انہوں نے کہہ دی. اب ان کے اتھارٹی کا کوئی یہاں ڈیفینڈ کرنے والا نہیں ہے. ناظرین, بہرحال ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اس پر بات کرتے ہیں اور یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ پولیس اور رینجرز کی پرفارمنس اگر آئی ہے, اس کے حوالے سے سوالیہ نشان ہے, تو اس پر انویسٹیگیشن آیا پولیس خود کر سکتی ہے یا نہیں. بریک کے بعد